اکثر سوچتے ہیں کہ مراقبہ کیا جائے، کچھ پل کے سکون کے لیے کسی تنہا مقام پہ چلے جائیں جہاں خاموشی ہو، جہاں کسی کی آواز سنائی نہ دے، جہاں کوئی نہ نظر آئے، جہاں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، بس جہاں میں اپنے ساتھ ہوں۔ اور اگر ایسی کوئی جگہ مل بھی جائے جہاں تنہائی ہو، نہ کوئی آواز نہ کوئی نظارہ، تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو دماغ ہے، انسان کا یہ من، جس کے اندر لا تعداد سوچیں ہیں، جس کے اندر لا تعداد شکلیں ہیں، جس کے اندر لا تعداد آوازیں ہیں، یہ سب خیال اور تصور کی شکل میں سنائی اور دکھائی دینے لگتی ہیں۔ آپ اکیلے بیٹھے تھے، خاموش بیٹھے تھے، تنہا تھے، لیکن اندر سے کسی جاننے والے کی آواز سنائی دی، اس کی شکل دکھائی دی، اس کے ساتھ ماضی میں ہوا کوئی واقعہ دکھائی دینے لگا۔ یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، بنا سوچے، بنا سننے کی خواہش کے کوئی واقعہ اندر بولنے لگا، کوئی شکل دکھائی دینے لگی، ایک کے بعد ایک شکلیں اور آوازیں سنائی دینے لگیں، کبھی دماغ کے دائیں سے تو کبھی بائیں سے۔ یہ شکل جو آپ کو دکھائی دی من کی آنکھ سے، یہ کہیں موجود آپ کو دیکھ رہی ہے اپنے من کی آنکھ سے۔ یہ آواز جو آپ کو سنائی دی، یہ کہیں آپ کو پکار رہی تھی، یعنی یہ واقعہ کہیں اور بھی ہو رہا ہے آپ کو یاد کرتے ہوئے، حالانکہ آپ تو خاموش ہیں، تنہا ہیں۔ پھر یہ سب کیسے سنائی دینے لگا، کیسے دکھائی دینے لگا؟ کیونکہ خیال کی لہریں آپ کے خیال کو چھونے لگیں۔ اس خیال کا اثر جب آپ پر ہوا تو آپ کے دماغ پہ اس انسان کا عکس ابھر آتا ہے جس کی سوچ آپ تک پہنچی۔ یہ کھیل دماغ کی ان لہروں کا کھیل ہے جسے عرف عام میں ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جو بھی عکس خیال کی صورت میں دماغ پہ ابھرتا ہے، وہ غیر مرئی شکل میں آپ کے گرد ہی موجود ہوتا ہے۔ انسان جب تمام ظاہری حواس بند کر دے تو خود بخود ٹیلی پیتھی شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کسی خیال کے تصور سے خوف کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ شے جس کے خیال نے تمہیں خوف زدہ کیا، وہ اثر کی شکل میں تم پہ اتری اور تم